السلام علیکم پیارے ساتھیوں، یہ کہانی ہے پیار کے رشتے کی۔ شادی سے پہلے جس سے محبت کرتی تھی اس سے نہ ہو سکی شادی، تو میں نے کیا کیا اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ۔ بڑھتے ہیں ایک اور سبق آموز سچی کہانی کی جانب۔ شیئر ضرور کیجیے گا اور بہت مشکور ہوں آپ سب کی ہماری کہانیوں کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے سعیدہ وائس کو تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجیے، اور وقت پر اگر نوٹیفیکیشنز چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جانتے ہو شہریار، میں محبت کی ڈھونگ کو نہیں مانتی، میں نے شہریار سے کہا۔ ہاں معلوم ہے، وہ مسکرا دیا، اور مجھے یہ سن کر کوئی حیرت بھی نہیں ہوئی، کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پر گایا نہیں جاتا، اور وہ خاص دل کہاں سے آتے ہیں؟ ان کی افزائش اور ان کی نشوونما کسی کھردرے اور کانٹے بھرے ماحول میں نہیں ہوتی۔ وہ صحراؤں، وادیوں، آبشاروں اور جھیلوں کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ کیا تمہارے پاس باتوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ میں نے چڑھ کر پوچھا۔ ہاں، ایک ایسا دل جو صرف محبت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تم خواہ ڈاکٹر بننے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، میں نے کہا۔ تم کو تو شاعر ہونا چاہیے، ایک اچھا شاعر۔ ایک ڈاکٹر بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایک اچھا ڈاکٹر ایک خوبصورت محبت کی علامت ہوا کرتا ہے، اور جہاں تک شاعر ہونے کا تعلق ہے وہ تو میں ہوں۔ اس وقت ہم دونوں فارغ وقت میں کلاس روم سے باہر آ کر لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ایک گھنے درخت کے سائے میں۔ ہمارے ارد گرد دوسرے لڑکے لڑکیاں بھی تھیں، اپنی اپنی باتوں میں مگن۔ کون جانے وہ کن ٹاپکس پر باتیں کر رہے تھے، جبکہ میں اور شہریار ایک بار پھر محبت کی کیمسٹری پر باتیں کر رہے تھے۔ یہ میرا محبوب موضوع تھا۔ شہریار ایک رومانٹک نوجوان تھا، جبکہ میں پریکٹیکل حقائق پسند تھی۔ شہریار مکمل آرٹسٹ تھا، اس کے نین نقش بھی آرٹسٹک ہی تھے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں اس کے لیے آہیں بھرتی ہوں گی، لیکن وہ صرف مجھ سے قریب تھا اور مجھے اپنی محبت کا احساس دلانے کی کوشش کیا کرتا، اور میں اس کی باتیں سن کر مسکرا دیتی۔ میں محبت کے خلاف تو تھی، لیکن آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پر انچاہے طریقے سے اس کے قریب بھی ہوتی جا رہی تھی۔ اگر کسی دن وہ نہیں آتا تو بے چینی سی ہونے لگتی، اور جب وہ آ جاتا تو لڑنے لگتی۔ آخر تم غائب کیوں ہو جاتے ہو؟ کیا بتا نہیں سکتے کہاں مرنے جا رہے ہو؟ کیوں محترمہ، ایسی بےتابی کس لیے؟ اس لیے کہ تم دوست ہو۔ نہیں محترمہ، ایسی بےتابی صرف دوستی میں نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس سے آگے کی منزل ہوتی ہے۔ اسی منزل کو پیار کی منزل کہتے ہیں۔ بس تم اپنی بکواس کرتے رہو۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر یا جس کا خدشہ تھا، میں اس سے محبت کرنے لگی، یا یہ کہنا چاہیے کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ ہم نے اپنے خواب ایک جیسے کر لیے، اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے کو دے دیے، اپنی راتوں کی نیندیں اور ان کی مصروفیات ایک دوسرے کے حوالے کر دیں۔ ہم ٹوٹ کر ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ زندگی ان دنوں کتنی خوبصورت اور کتنی مہربان ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے، اپنی پسند کے اشعار سناتے ہوئے، سب کچھ کتنا اچھا لگتا تھا۔ پھر وہی ہوا جو صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہم اپنے تعلیمی مراحل کے آخری سال میں تھے، ہم ڈاکٹر بننے جا رہے تھے، اس کے بعد ہماری زندگی اپنی ہوتی۔ انہی دنوں کچھ ایسا ہوا کہ ابو بیمار پڑ گئے، بہت شدید۔ ان کی خواہش تھی کہ اپنی موت سے پہلے میری شادی دیکھ جائیں۔ میں نے ان سے شہریار کا تذکرہ کیا۔ انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن قسمت کو اعتراض تھا، اس لیے اس نے شہریار کو غائب کروا دیا۔ ہاں، شہریار اچانک لاپتہ ہو گیا، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ ہم اس کے کرائے کے فلیٹ میں بھی گئے، وہاں سے پتہ چلا کہ کچھ دنوں پہلے ہی اس نے فلیٹ خالی کر دیا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ ہم اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرتی رہی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ یہ بہت حیرت کی بات تھی، اس نے ابھی اپنی تعلیم مکمل نہیں کی تھی اور یوں ہی غائب ہو گیا بنا ڈاکٹر بنے۔ پھر وہی ہوا جو ان حالات میں ہونا چاہیے تھا۔ گھر والے کب تک اس کا انتظار کرتے رہتے، جبکہ ابو کو اپنی آخری منزل کی طرف جانے کی جلدی تھی۔ میری شادی فیاض سے کر دی گئی۔ وہ ایک بزنس مین تھا، بہت سلجھا ہوا اور محبت کرنے والا شخص۔ فیاض سے شادی کے بعد میں شہریار کو بھولتی چلی گئی۔ اس شخص نے بے پناہ پیار دیا تھا مجھے، شوہر ہونے کا حق ادا کر دیا تھا،
اپنے نام ہی کی طرح فیاض اور بے پناہ مہربان دھیمے دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والا ہمارے 2 بچے بھی ہو گئے، ردا اور احمر، 2 پیارے پیارے بچے۔ پھر اچانک شہریار دل کا مریض بن کر ہاسپٹل میں آ گیا۔ سن کر حیرانگی ہوئی نا؟ جی ہاں، جس ہاسپٹل میں میں کام کرتی تھی وہاں پر وہ دل کا مریض بن کر آ گیا۔ ڈاکٹر جواد کے کہنے پر میں شہریار کے کمرے میں چلی گئی، صرف ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے۔ اس وقت وہ صرف مریض تھا اور میں اس کی ڈاکٹر۔ کوئی رشتہ نہیں تھا میرے اور اس کے درمیان، ہم رشتوں کو بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ وہ جاگ رہا تھا، ایک کتاب اس کے ہاتھ میں تھی ہمیشہ کی طرح۔ کالج میں بھی کتاب اس کے ہاتھ میں ہوا کرتی، شاعری کی۔ میری آہٹ سن کر اس نے کتاب ایک طرف رکھ دی۔ پہلے تو وہ سکتے کے عالم میں میری طرف دیکھتا رہا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ میں پھر سے اس کے سامنے ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ تم شاہینہ ہو نا؟ شاہینہ ہی ہو نا؟ ہاں میں شاہینہ ہوں، تمہاری ڈاکٹر۔ اف میرے خدا، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ اس نے اپنا ایک ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، یہ بتاؤ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اپنے کس دل کی کیفیت بتاؤں؟ اپنے دل کی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے میرا دل، اور جس کا آپریشن ہونے والا ہے، یا اس دل کی جو محبت کرنا جانتا ہے، جو ہمارے جذبات اور احساسات کو کنٹرول کرتا ہے۔ میں گوشت کے لوتھڑے کی کیفیت معلوم کرنے آئی ہوں، گوشت کا ایک ٹکڑا، کیونکہ میں صرف ایک ڈاکٹر ہوں اور تم صرف ایک مریض۔ شاہینہ، میں تمہارا مریض تو برسوں سے ہوں، پلیز مت کرو ایسی باتیں، میں نے کہا۔ یہی تو پرابلم ہے، وہ مسکرا دیا۔ لڑکیاں شادی کے بعد یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے جو محبت کا رشتہ بنایا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب انہیں کیا معلوم کہ بس یہی ایک رشتہ ہمیشہ رہنے والا ہے، درمیان میں چاہے جتنے بھی رشتے آ جائیں، اس کی تازگی، پیار اور محبت کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ شہریار، میں تمہاری یادیں بھلا چکی ہوں۔ اول تو ایسا ناممکن ہے، اور اگر ایسا ہے بھی تو یہ تمہاری طرف سے ہو سکتا ہے، میری طرف سے نہیں۔ میں نے اپنے دل میں محبت کے اس چراغ کو ہمیشہ جلائے رکھا ہے۔ یہ بتاؤ تم شہریار سے آزر کیسے ہو گئے؟ میں تو شروع ہی سے آزر تھا، خواہشات اور خوابوں کے بت تراشنے والا آزر۔ اگر میں تمہیں نہیں مل سکی تو اس میں سارا قصور تمہارا ہے۔ تم اچانک غائب ہو گئے، میں اپنے گھر والوں کو تمہارے لیے راضی کر چکی تھی، پھر ہم سب تمہیں تلاش کرتے رہے، پاگل ہو گئی تھی میں۔ اب اتنے برسوں کے بعد سامنے آئے ہو۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو، اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں واقعی غائب ہو چکا تھا، لیکن اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، یقیناً کوئی فلمی قسم کی کہانی ہوگی، ایسا ہی سمجھ لو، اس نے کہا۔ میری ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، مجھے ایمرجنسی میں بلا لیا گیا۔ میری ماں بستر مرگ پر تھی، اور وہ صرف اس وقت تک زندہ رہی تھی جب تک میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے نہ کرا لے۔ اور تم اپنی ماں کی ضد کے سامنے مجبور ہو گئے؟ ضد کے سامنے نہیں، اس کی خواہش کے سامنے۔ اس نے کہا تھا اگر یہ شادی ہو جائے تو وہ سکون سے مر سکے گی۔ اس لڑکی کا باپ نہیں تھا، میرے خالوں کی پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ماں کی آخری خواہش کے سامنے میں بے بس ہو گیا، اور ریحانہ سے میری شادی ہو گئی بہت جلدی میں۔ شادی کے چند دنوں کے بعد ہی ماں کا انتقال ہو گیا۔ شاید اس کو اسی بات کا انتظار تھا۔ اس کے بعد میری ہمت نہیں تھی کہ میں تمہارے سامنے آؤں۔ کس طرح آتا میں نے اپنی تعلیم بھی چھوڑ دی۔ اور تمہاری بیوی، اس کا کیا ہوا؟ شادی کے 1 سال بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے گردے ناکارہ ہو چکے تھے، بہت علاج ہوتا رہا، لیکن وہ زیادہ دنوں تک میرا ساتھ نہیں دے سکی۔ تم نے تو کہا تھا کہ ساتھ نبھاؤں گی عمر بھر، وعدہ خلافی، تم تو میری جان کر گئے۔ شہریار نے پھر ایک شعر سنا دیا، یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ اس کی کہانی سن کر افسوس ہونے لگا۔ انسان وقت کے ہاتھوں بھی کبھی کبھی کتنا مجبور ہو جاتا ہے، وقت کیسی زنجیریں ڈال دیتا ہے کہ آگے بڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ کیسا جابرانہ عمل ہوتا ہے، کتنا بڑا ظلم 2 محبت کرنے والوں کے ساتھ۔ بس حکم آ گیا۔ جانتی ہو شائنہ اس کے بعد کیا ہوا؟ شہریار کہہ رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ایک شہر سے دوسرے شہر بھٹکتا رہا، آوارہ گرد کی طرح، کٹی ہوئی پتنگ کی طرح۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ میں جاتا تو کہاں جاتا، کس کے پاس جاتا؟ نہ جانے کیوں کچھ لوگوں کے لیے عذاب لکھ دیے جاتے ہیں۔ یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر، جیسے کوئی گناہ کر دیا ہے میں نے۔ پھر تم دل کے مریض ہو گئے؟ ہاں، پہلے جذباتی طور پر دل کا مریض تھا، اور اب میڈیکل طور پر بھی ہو گیا ہوں۔
کیا فرق پڑتا ہے، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ چلو اب باتیں بند کرو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ تمہیں دیکھ کر ریسٹ تو مل ہی چکا ہے۔ برسوں کے بعد ایک قرار کی صورت سامنے آ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اس لیے اپنا چہرہ میں نے دوسری طرف کر لیا اور اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ جب اپنے کمرے میں پہنچی تو ڈاکٹر جواد وہاں پہلے سے موجود تھے۔ میں بتا چکی ہوں کہ وہ ایک مہربان اور شفیق انسان تھے، بے پناہ فیاض لٹانے والے۔ انہوں نے بہت غور سے میری طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، کیا تم روتی رہی ہو؟ یس سر۔ اس بیچارے مریض کی پریشانی سن کر دل بھر آیا۔ نہیں ڈاکٹر شاہینہ، تمہاری آنکھوں کے آنسو یہ نہیں بتا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایسی کیفیت ہر مریض کے لیے نہیں ہوا کرتی، یہ خاص لوگوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ میں نے انسان کی اسٹڈی کرنے میں ایک عمر گزاری ہے بیٹا۔ میں جانتا ہوں کہ کس وقت اور کن حالات میں کیسے تاثرات ہوتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سر۔ میں نے ان کے آگے سرنڈر کر دیا۔ میں اس مریض کو برسوں سے جانتی ہوں۔ پھر میں نے ڈاکٹر جواد کو سب کچھ بتا دیا، ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ بھی یہ سب سن کر سنجیدہ سے ہو گئے۔ ہاں ڈاکٹر شاہینہ، انسان کے ساتھ اس قسم کی ناگہانی آفات ہوتی رہتی ہیں۔ محبت کوئی معمولی جذبہ نہیں ہوتا، یہ ظلم اور جبر کے خلاف ایک جہاد کا نام ہے۔ تمہارا اصل جہاد تو اب شروع ہوا ہے۔ تم اب ڈاکٹر ہو، تمہارے جہاد کرو اب مسیحائی کی طرف ہونا چاہیے۔ جاؤ، اس کی دیکھ بھال کرتی رہو، اس کی دلجوئی کرتی رہو، اس کو زندگی سے قریب لانے کی کوشش کرتی رہو، لیکن ایک خیال کے ساتھ کہ اب تمہارے پاس شوہر اور 2 پیارے سے بچے ہیں۔ عشق و محبت ان سے کرتی ہو اور جہاد اپنے جذبوں سے۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ شہریار کے ساتھ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، اوپن ہارٹ سرجری تھی۔ حالانکہ سرجری بہت ترقی کر چکی ہے، ڈاکٹرز بھی بہت قابل ہیں، اس کے باوجود ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے۔ کسی وقت بھی دل کام کرنا چھوڑ سکتا ہے، کسی وقت بھی یہ کہانی ختم ہو سکتی ہے، یہ جدوجہد رائے جا سکتی ہے، ضائع جا سکتی ہے۔ کاش ڈاکٹر جواد نے مجھے دوبارہ شہریار کی طرف نہ بھیجا ہوتا۔ اس بار میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اس کے اپنی طرف بڑھے ہوئے ہاتھ کو رد نہ کر سکی۔ اس وقت میں ڈاکٹر نہیں تھی بلکہ ایک عورت تھی، ایسی عورت جس کی طرف اس کے محبوب نے پیار کا ہاتھ بڑھا رکھا تھا۔ میں نے وہ ہاتھ تھام لیا بہت پیار سے۔ ہم بہت دیر تک اسی طرح گمسم رہے، اپنے ماحول سے بے خبر، ایک دوسرے کو دیکھتے اور ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ پھر شہریار نے سرگوشی کی، شاہینہ وعدہ کرو ساتھ دیتی رہو گی میرا۔ کچھ عجیب کیفیت ہونے لگی۔ سب کچھ میرے ساتھ تھا، میرا مہربان شوہر، 2 پیارے بچے، ایک پرسکون زندگی۔ اس کے باوجود نہ جانے کس سیلاب میں بہتی جا رہی تھی، جیسے اپنے آپ پر اختیار ہی نہ رہا ہو۔ شاہینہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، شہریار کہہ رہا تھا، جبکہ تمہارے شوہر کے پاس زندگی کی ساری آسانیاں ہیں، اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ نہ بھی رہیں تو وہ بھی اپنی زندگی آرام سے گزار لے گا، جبکہ میں مر جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس تمہاری یادوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنی باتوں کے سحر میں، جادو میں مجھے جکڑ لیا۔ وہ یہی تو کرتا تھا۔ شاہینہ محبت سب سے طاقتور اور موزور جذبہ ہے، اس کے سامنے کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اس کی کہی ہوئی بات درست دکھائی دے رہی تھی۔ واقعی شہریار کے سامنے اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ جانے دوسرے جذبے کہاں چلے گئے، بیوی کا جذبہ، ماں کا جذبہ۔ اس رات ہاسٹل سے گھر واپس آ کر میں بہت دیر تک نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ وہ گھر اجنبی سا لگنے لگا، شوہر اجنبی تھا، صرف بچے تھے جو کسی حد تک مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے، ورنہ اس گھر میں میرے لیے کیا تھا؟ ہر طرف شہریار کی یادوں کی پرچھائیاں تھی، اس کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اس کی خوبصورت مدھم آواز کا جادو میرے وجود میں اترتا جا رہا تھا۔ میں اسے بھول سکتی تھی؟ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ 4 دنوں کے بعد اس کے دل کا بہت بڑا آپریشن ہونے جا رہا تھا۔ اس وقت اس کے دل کو توانائی کی ضرورت تھی، اسے سہارا چاہیے تھا۔ سہارا مل جاتا تو اس میں زندگی کے لیے لڑنے کی قوت پیدا ہو جاتی، اور وہ قوت مجھے دینی تھی۔ میں نے بھی تو اس سے محبت کی تھی، اور محبت کوئی ایسی بے معنی نہیں ہوا کرتی کہ ذرا سی دوری، ذرا سا فاصلہ کسی کو بھول جانے اور چھوڑ دینے کے لیے مجبور کر دے۔ اس وقت اس کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی، وہ اپنی روشن اور پرخیال آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کل صبح اس کا آپریشن تھا، اس سلسلے کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی،
اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا، شاہینہ جانتی ہو کل کیا ہونے والا ہے؟ میں خاموش رہی۔ اس نے پھر کہا، سن لو کہ میں کل آپریشن تھیٹر سے کامیاب واپس آؤں گا۔ محبت نے نیا حوصلہ اور ہمت دی ہے مجھے۔ موت اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم نے جو ساتھ نبھانے کا وعدہ کر لیا، اس دن میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس سے کہا تھا، شہریار میں ہمیشہ سے تمہاری تھی اور آئندہ بھی رہوں گی۔ کیا تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ اس کی آواز میں زندگی کی سرشاری تھی۔ ہاں میں فیصلہ کر چکی ہوں، اور وہ تمہارا شوہر، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بہت کھلا ہوا اور بہت بڑے ذہن کا مالک ہے، بڑے دل کا مالک ہے۔ وہ محبت کی مجبوریاں سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ جذبہ کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا وہ اجازت دے دے گا؟ کیا تمہیں طلاق دے دے گا؟ کیا مجھ سے شادی کرنے کے لیے مان جائے گا؟ ہاں، اگر ہم الگ ہونا چاہیں تو اچھے دوستوں کی طرح الگ ہو جائیں گے، میں نے کہا، ایک دوسرے کو الزام دیے بغیر، کسی تلخی کے بغیر۔ بچے بھی اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ شکریہ دوست۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اب دیکھ لینا میں کس طرح موت کو شکست دے کر تمہارے پاس واپس آتا ہوں۔ وہ رات اس کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے گزر گئی تھی۔ ہاں، میں نے اپنے اس فیصلے کے بارے میں بھی ڈاکٹر جواد کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں ان سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ زندگی کے اس موڑ پر مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت تھی، اور سوائے ڈاکٹر جواد کے اور کون ہو سکتا ہے جن سے یہ راز شیئر کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر جواد یہ سن کر اس طرح خاموش ہو گئے جیسے انہیں میرے فیصلے سے دکھ پہنچا ہو۔ پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، ڈاکٹر شاہینہ مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک پڑھی لکھی عورت ہو۔ اگر تم اس قسم کا کوئی فیصلہ کر ہی چکی ہو تو یقیناً بہت سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، بہت سوچ سمجھ کر۔ تو پھر میں کچھ نہیں کہوں گا، انہوں نے کہا، کیونکہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ یہ محبت کا جذبہ کیا ہوتا ہے، اس میں کیسی بلا کی طاقت ہوتی ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دوسری صبح شہریار کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ظاہر ہے کہ میں تھیٹر میں نہیں جا سکی، اس کو آپریٹ ڈاکٹر جواد ہی کر رہے تھے۔ میں تو اپنے کمرے میں بیٹھی اس کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ کئی گھنٹے طویل آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر جواد میرے کمرے میں آئے تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو ڈاکٹر شاہینہ، انہوں نے کہا، تمہارے مریض کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جیسے جیسے شہریار صحت یابی کے مراحل سے گزرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے میری بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ فیصلے کی گھڑی آنے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاسپٹل چھوڑ جاتا، مجھے اپنی موجودہ زندگی چھوڑ دینی تھی۔ شہریار سے اس کی صحت یابی کے بعد جب ملی تو میرے اس جذبے کو مزید تقویت مل گئی تھی۔ اس کو 2 دنوں کے بعد ہاسپٹل سے ریلیز ہو جانا تھا۔ جب ڈاکٹر جواد نے ایک بار پھر مجھے دریافت کیا، ہاں بھائی ڈاکٹر شاہینہ، کیا ارادے ہیں تمہارے؟ سر، اب اس قسم کے ارادے بار بار تبدیل تو نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کہا تم نے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاسپٹل چھوڑ جاتا، مجھے اپنی موجودہ زندگی کو چھوڑ دینا تھا۔ اپنے شوہر سے خلا لیتی یا پھر وہ مجھے طلاق دیتا۔ شہریار سے اس کی صحتیابی کے بعد جب ملی تو میرے اس جذبے کو مزید طاقت مل چکی تھی۔ اس کو 2 دنوں کے بعد ہاسپٹل سے ریلیز ہو جانا تھا۔ جب ڈاکٹر جواد نے ایک بار پھر مجھے دریافت کیا، ہاں بھائی ڈاکٹر شاہینہ، کیا ارادے ہیں تمہارے؟ سر، اب اس قسم کے ارادے بار بار تبدیل تو نہیں ہوتے، اور کوئی بچی تو ہوں نہیں، میں ایک میچور عورت ہوں۔ ٹھیک کہا تم نے، ویسے میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرنے لگا ہوں۔ تھینک یو سر۔ اس شام ایک عجیب بات ہوئی۔ میرے شوہر فیاض کا فون آ گیا۔ وہ عام طور پر میری ڈیوٹی کے دوران مجھے فون نہیں کرتے تھے۔ شاہینہ، تم جلدی سے گھر آ جاؤ۔ ان کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا فیاض، خیریت تو ہے نا؟ میں فون پر نہیں بتا سکتا، تم جلدی آ جاؤ۔ میں پاگل ہو گئی، مجھے لگ رہا تھا کچھ ہونے والا ہے۔ ہوش و حواس گم ہو چکے تھے۔ فوراً میں گھر پہنچی۔ پتہ چلا کہ میرے دونوں بچے رضا اور احمر کہیں غائب ہو چکے ہیں۔ میں اپنا سینہ تھام کر ایک طرف بیٹھ گئی، کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہی۔ میرا ذہن سن ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں جا سکتے ہیں بچے؟ فیاض بھی ٹہل رہے تھے بے چینی سے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں بچے لان میں کھیل رہے تھے۔ اس وقت گیٹ شاید کھلا ہوا تھا۔ آنے والا آیا اور میرے دونوں بچوں کو اٹھا کر لے گیا۔ فیاض، اللہ کے لیے کچھ کریں، مجھے اپنے بچے چاہیے۔ میں اب پھٹ پڑی تھی۔ صبر کرو، دعائیں کرتی رہو، آ جائیں گے بچے۔ کہاں سے آ جائیں گے؟ کون لے گیا ان کو؟ میں نڈھال ہو کر ایک طرف گر پڑی تھی۔ اللہ کے لیے شاہینہ، خود کو سنبھالو، فیاض نے کہا۔ اگر تم حوصلہ ہار گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ کہاں سے لاؤں حوصلہ، کہاں سے لاؤں؟ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ ریسیور فیاض ہی نے اٹھایا تھا۔ ہاں، میں بول رہا ہوں فیاض۔ اوہ میرے اللہ، بتاؤ
क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहते हो? देखो मेरी बात सुनो। शायद दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया था। फयाज अपना सर पकड़कर बैठ गए। अरे क्या हुआ बताएं, किसका फ़ोन था? क्या कह रहा था? मैं लपक कर फयाज के पास पहुंच गई। शाइना हौसला करो, हौसला रखो, फयाज धीरे से बोले। जहन्नुम में गया हौसला, आप बताएं क्या कह रहा था? 50 लाख, 50 लाख मांग रहा है, कह रहा है दोनों बच्चे उसी के पास हैं, 50 लाख मिल जाए तो वापस कर देगा। अल्लाह के लिए दे दो 50 लाख। कहाँ से दे दूं? मकान बेच दो, गाड़ी बेच दो, मैं अपनी सारी ज्वेलरीज बेच रही हूँ। मुझे सिर्फ अपने बच्चे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शाहिना, उसने मुझे बच्चों की आवाज़ें भी सुनाई थी, वो दोनों तुम्हें पुकार रहे थे। मामा कहाँ हैं आप? मामा आप आ जाए मामा। उफ मेरे अल्लाह, मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे बच्चों को ले आए फयाज, बेच दें सब कुछ। ये तो सोचो कि तुम अगर इस घर को और मुझे छोड़कर चली गई तो फिर क्या होगा? ये बच्चे तो जिंदगी भर तुम्हें पुकारते ही रहेंगे। मामा कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। मैं बुरी तरह से रो रही थी। अल्लाह के लिए मेरे बच्चों को वापस ले आओ। बच्चे कहीं नहीं गए हैं। अगर तुम उनके पास हो, उनके साथ हो, तो वो भी तुम्हारे पास हैं। क्या मतलब? दोनों बच्चे इस वक्त तुम्हारे मेहरबान डॉक्टर जवाद के पास हैं। क्या? जवाद सर के पास? हाँ, ये लो आ गए। मैं हैरान और परेशान दरवाजे की तरफ देखती रही। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर जवाद दोनों बच्चों के साथ अंदर आ गए। मैं बुरी तरह से रोती हुई दोनों बच्चों से लिपट गई। डॉक्टर जवाद ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रख दिया। हाँ, अब बताओ डॉक्टर शाहिना, अहमियत किस रिश्ते की होती है? प्यार के रिश्ते की। हाँ, प्यार का वो रिश्ता जो वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी शक्लें तब्दील करता रहता है। जज्बा तो वही होता है, लेकिन शादी से पहले अगर महबूब सब कुछ होता है तो शादी के बाद प्यार के उस जज्बे का रुख शौहर और बच्चों की तरफ हो जाता है। फिर पीछे रह जाने वाले रिश्ते धुंधले पड़ते चले जाते हैं। मेरी बात समझ रही हो ना? यस सर, अब मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें फयाज जैसा समझदार और ठंडे मिजाज का शौहर दिया है। ये प्लानिंग हम दोनों ने मिलकर बनाई थी कि तुम्हें शौहर और बच्चों के प्यार का एहसास दिलाया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने इस मकसद में कामयाब रहे। मैंने फयाज की तरफ देखा। मेरी आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए और मैं डॉक्टर जवाद का ख्याल किए बगैर फयाज से जाकर लिपट गई। उस वक्त मैं बुरी तरह से रो रही थी। अब हम भरपूर मोहब्बतों के साथ एक साथ हैं। शहरयार सेहतयाब होकर न जाने कहाँ चला गया है। मैं हर नमाज के बाद अपने शौहर और बच्चों की सलामती की दुआएं मांगा करती हूँ।